کیا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ محمد جمال صاحب لاچ ماور ہندواڑہ کشمیر سے سوال کر رہے ہیں۔ جی جمال صاحب، ہم چونکہ حنفی المسلک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں کی جاتی ہے بلکہ سنا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دل میں، صرف دل میں، زبان سے بالکل حرکت نہ دے، دل میں ایک تصور کرے، اس کا تصور کرے قرات کا، تو وہ کر سکتا ہے، زبان سے بالکل پڑھنا جائز نہیں ہے حنفیہ کے یہاں۔ اور ہماری جو دلیل ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے صحیح قرار دیا ہے کہ الامام اذا کبر فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات کے بدلے بھی مانی جاتی ہے، لہذا اور قرآن پاک خود کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دقت ہوئی تلاوت کرنے میں نماز کے اندر، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی انازع فی القرآن، تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن کے پاک کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ یعنی میں بھی تلاوت کر رہا ہوں اور تم بھی تلاوت کر رہے ہو، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، تم خاموش رہو، میں پڑھوں، ایک پڑھے ایک سنے، یہی ضابطہ بھی ہے، عقل میں آنے والی بات بھی یہی ہے۔ اب رہی وہ حدیث جس میں یہ آیا ہے کہ نہیں مقتدی کہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تو یہ جو ہے یہ مقتدی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو اکیلا اور تنہا نماز پڑھتا ہو یا امام ہو، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، یہ ہر ایک کے لیے، مقتدی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حدیث کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ صحیح حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، تمام احادیث ان کے سامنے نہیں ہوتی، ایک دو حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر لوگوں میں کنفیوز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے، صحیح رابطہ حاصل کرنا۔ اور آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ آپ نے رابطہ کیا اور جو ہے اپنے اس کنفیوز کو اور اپنے شک کو دور کر کے صحیح مسلک پر آپ کو اللہ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔